کیا دورہ قرآن کرنے کا یہ ہر سال قرآن سے صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے چند دن کے لیے کچھ نیکیاں اکٹھی کر لیں، قرآن سے تو ہماری زندگی بدلنی چاہیے۔ فائزہ بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک جو اچیومنٹ کا احساس ہے نا انسانوں کا، اس کی وجہ سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جب لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے جو کرنا تھا زندگی میں وہ ہم نے کر لیا۔ جو ہی رمضان گزرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اب تو ہماری اپنی زندگی شروع ہو گئی۔ جی تو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روکا، جن کو ہم صبح بھی کھاتے ہیں سحری کے وقت اور افطار کے وقت بھی، حلال سے روک کر آپ کو سمجھایا کیا ہے کہ آپ جیسے حلال سے میرے کہنے سے رک سکتے ہو ایسے ہی حرام سے بھی رک سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ کرواتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اس ٹریننگ کے بعد اب عملی میدان میں جا کے بڑا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نا، برائی سے روزہ رکھنا، تو پھر تو امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو قرآن تو اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ الحمدللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں نا رمضان میں، خاص طور پر جو قرآن مجید کی دعوت دینے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے، اور انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید رمضان کے مہینے پڑھانے کے بعد انہیں چھوڑ دیں۔ یہ مستقل کنیکشن ہے، یہ کنیکٹیوٹی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قیمتی افراد ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی گھر میں نہیں چھوڑ آنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب رہیں گے تو اپنے گھروں میں، لیکن کنیکشن ضروری ہے کہ انہیں مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو یہ رابطہ، یہ تعلق مضبوط بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ قرآن بڑھا رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ہر سال یہ والا کانسیپٹ کہ ہر سال چند لوگ میرے سے ہی سامنے بیٹھیں گے اور وہ میرے سے ہی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، گو کہ وہ خود قرآن پہنچانے والے بن جانے چاہیے۔ یعنی ایک سال اگر آپ نے اتنی ایفرٹ کی ہے، دوسرے سال تو اللہ تعالیٰ یہ والی بات ان کے لیے بھی تو ہے، کیونکہ سوسائٹی میں بہرحال ہم خواتین کی وجہ سے دورہ قرآن بہت عام ہوا الحمدللہ، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب یہ ہوتا بھی ہے، ایک ایفرٹ ہوئی پلیٹ فارم۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اب ہے کہ جہاں پر ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے۔ رمضان میں عادت ڈالیں، گھر والے سب کے سب گھر والے فجر کے بعد سب تلاوت کریں، فجر سے پہلے بھی۔ اور اب کتنا اچھا ہے کہ آپ جو وہ تلاوت لگا بھی سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ 15 گھنٹے 17 گھنٹے بعض اوقات زیادہ گھنٹے بھی قرآن پورے کا پورا اگر آپ تلاوت لگائیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہی۔ تو آپ کے گھر میں تلاوت تو ہر وقت لگی رہنی چاہیے، آپ کی گاڑی میں، آپ کی ورک پلیس پہ، جہاں بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے جہاں چانس ہوتا ہے، جیسے شاپنگ مالز میں، جگہ جگہ پہ جہاں پہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور اس کے اوپر لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں، تاکہ یہ کہ ایک جو ہے نا پورا ہمارا علاقہ جو ہے اور ہمارا ملک اور ہماری یہ گلوب جو ہے قرآن کے مہینے میں قرآن کی آوازوں سے مزین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔